محترم حاضرین، آج ہمارے اس سماج میں جو برائیاں بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں اور جن برائیوں کو پہلے زمانے میں لوگ بند کمروں میں اور کسی خاص مخصوص جگہ پر انجام دیتے تھے، وہ برائیاں آج ہمارے اپنے گھروں میں، آج ہمارے اپنے سماج میں اور ہمارے اپنے جیبوں میں آ کر پنپ چکی ہیں۔ حاضرین محترم، آج کا یہ خطبہ جمعہ جوا کی حرمت، گیمبلنگ کی خطرناکی، گیمبلنگ کا نقصان کیا ہے اور شریعت اسلامیہ میں جوئے سے متعلق کیا تعلیمات بتائی ہیں، اور پھر اسی طرح سے جوئے کی کیا کیا جدید شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین اگر یہ سمجھتے ہوں کہ جوا ایک زمانے میں چلتا تھا، لوگ کہیں پر جمع ہوتے، اپنا پیسہ 5 لوگ ایک جگہ پر خرچ کرتے، جو اس سے فائدہ اٹھاتا، جو جیت جاتا اس کو حاصل کر لیتے۔ پہلے زمانے میں گھڑ سواروں پر جو ہے جوا بازی ہوتی، سٹہ بازی ہوتی۔ حاضر محترم، میں ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آج جوا اتنا عام ہو چکا ہے اور جوے کو اتنی ترویج دی جا رہی ہے اور جوے کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حکومتی اعتبار سے اس کو پش پناہی مل رہی ہے اور جوے کی کمپنیاں اتنا فائدہ اٹھا رہی ہیں، آپ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ یعنی جو گناہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ خطرناک سمجھے جاتے تھے، وہ گناہ آج ہمارے نوجوان گلی پر، چوراہوں پر اور چائے خانوں پر، مسجدوں میں بیٹھ کر یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس طرح کے حالات ہمارے سماج میں آ چکے ہیں۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا آج کے اس خطبہ جمعہ میں جوئے کی حرمت سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو فرماؤں۔ حاضر محترم، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی ذات کی حد تک وہ محدود رہتا ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا نقصان انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی زندگی پر، اس کے خاندان پر اور پھر اسی طرح سے پورے سماج اور معاشرے پر پڑتا ہے۔ جوئے کی یہی خطرناکی ہے۔ یعنی اگر گھر میں کوئی ایک بچہ جوئے جیسی خطرناک لت میں ملوث ہوتا ہے اور سٹہ بازی میں لگ جاتا ہے، وہ موبائل پر کیوں نہ ہو، وہ کسی اڈے پر جا کر کیوں جوا نہ کھیلتا ہو، اگر وہ اس کی لت میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پورے کے پورے گھر کو اور پورے کے پورے خاندان کو ہر اعتبار سے لے کر ڈوبتا ہے۔ اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے، اس کی دولت بھی نکل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اندر کی قابلیت اور صلاحیت اور پڑھنے لکھنے کی تمام چیزیں اس سے فوت ہو جاتی ہیں، غارت ہو جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، آج ہمارے نوجوان بچوں میں جو پڑھنے کی دلچسپی میں ہم کمی محسوس کرتے ہیں، وہ قابل بنے، صلاحیت مند بنے، ان کے اندر ہنر آئے، یہی جوا کھلا کر تھوڑے پیسے تم انویسٹ کرو، اس کا ڈبل دیا جائے گا، کچھ ڈالو اس کا 4 گنا دیا جائے گا، یہ چیزیں پیسہ کمانا ان کو دھیرے دھیرے آسان نظر آ رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے گلی چوراہوں پر ان کو کہیں پر کام کرنے کے لیے بھیجا جائے اور کہیں پر ان کو لگایا جائے تو یہ وہاں پر کام کرنا اپنے لیے آسان نہیں سمجھتے، بلکہ موبائلوں پر بیٹھ کر گیم کھیلنا ان کے لیے بڑا آسان ہو چکا ہے۔ تو حاضر محترم، ہم بڑے سرپرستوں کو اس سے متعلق متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان بچے صرف موبائل میں گیم نہیں کھیلتے ہیں، صرف ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اس طرح کے خطرناک قسم کے امراض میں ملوث ہو رہے ہیں جو آج کے نقصان کے حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کی آنے والی پوری زندگی کو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا۔ اسی لیے اس پر نگرانی کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ حاضر محترم، دیکھیے شریعت اسلامیہ میں ایک بنیادی بات جو ہمیں سکھائی گئی ہے، آدمی اپنی محنت کی حلال کمائی کھائے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کمائی وہ کمائی جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، محنت کر کے کھاتا ہے، مزدوری کر کے کھاتا ہے، اور وہ اپنے پسینے کے پیسے لیتا ہے۔ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے 4 پیسے ادھر ڈال دیے، ادھر ڈال دیے، اور وہاں سے وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے ڈبل منافع ہوگا، 3 گنا ہوگا، 10 گنا ہوگا، اور اس پر یہ خرچ کر کے مالدار بننے کی جو ایک آرزو اور تمنا لگی ہوئی ہے، یہ کہیں نہ کہیں یاد رکھیے یہ حرام کاری ہے، یہ محنت کا پیسہ نہیں ہے، اور پھر اسی طرح سے اس میں آپ کی کسی قسم کی صلاحیت نہیں لگتی ہے، بلکہ یہ ہمیں ٹھکایا اور ڈبایا جا رہا ہے۔
حاضر محترم، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو بات بیان فرمائی، شریعت اسلامیہ اسی بات کی طرف ابھارتی ہے کہ اے لوگوں، اپنی محنت کا پیسہ اور اپنے ہاتھ سے خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ کھاؤ، یہی پیسہ تمہارے جسم کو لگے گا اور اسی پیسوں کے ذریعے سے تمہاری عبادتیں بھی قبول کی جائیں گی۔ حرام کا پیسہ کھا کر، ناجائز مال کھا کر اور اپنے پیٹ میں غلط طریقے کا لقمہ ڈال کر بندہ اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا اور اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اس کے منہ پر اس کی دعائیں دے ماری جاتی ہیں۔ تو حاضر محترم، یہی بات ہمیں نوجوانوں کو سکھانا ہے، ان کے اندر صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، ان کے اندر ایک نئے قسم کے جو مختلف قسم کے ہمارے سامنے کام کاج آ رہے ہیں ان کی طرف ان کو آگے بڑھانا ہے اور اس جوئے جیسی عظیم لت سے ان کو نکال کر آزاد کرنا ہے۔ حاضر محترم، جوئے کی تعریف کیا ہے؟ جوا کہتے کسے ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ جوئے کی تعریف بیان فرماتا ہوں۔ جوئے کو عربی میں میسر اور قمار کہا جاتا ہے۔ جوئے کو عربی زبان میں میسر اور قمار بولتے ہیں اور انگریزی میں اس کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے۔ تمام قمار عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا دوسرا نام میسر ہے اور اسی کو اردو میں جوا اور انگریزی میں گیمبلنگ کہتے ہیں۔ حاضر محترم، جوئے کی حقیقت یہ ہے، جوئے کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے، ہر وہ معاملہ جس میں کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر کوئی رقم اس طرح سے داؤ پر لگائی گئی ہو، یا تو رقم لگانے والا اپنی لگائی ہوئی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا پھر اسی طرح سے اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم اس کو بطور معاوضے کے مل جائے، بغیر محنت کے مل جائے۔ ایک اور تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں شرط ہو، ہم اپنی زبان سے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں پر کوئی معاملہ ہو جائے اور کوئی سامنے والا آپ کا دوست انکار کر دے، ہم بولتے ہیں لگی شرط، لگائیے شرط، دیکھیں گے وہ بھی شرط لگاتا ہے، آپ بھی شرط لگاتے ہیں اور اس میں ایک اماؤنٹ یا کوئی چیز طے کر لی جاتی ہے، یہی اصل میں جوا ہے۔ کسی نے بڑی بہترین تعریف کی، کہا ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ناکام ہونے والے کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یعنی کسی نے کسی کے ساتھ شرط لگائی کہ دیکھو یہ فلاں گھوڑا جیتے گا یا فلاں پلیئر اچھا کھیلے گا یا پھر اسی طرح سے فلاں گیم میں ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی، سامنے والا انکار کرتا ہے، علی الفور شرط لگائی جاتی ہے اور وہ جیتتے ہی اس کی چیز بغیر محنت، بغیر معاوضے اور ایک بغیر متعین کردہ چیز کے اس کو وہ چیز اٹھا کر دے دی جاتی ہے۔ تو تعریف یہ ہے، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ناکام ہونے والے کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار کہلاتا ہے، یہ جوا ہے اور شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ ایک اور عالم دین نے، امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جوے کی تعریف بیان کرتے فرمایا، القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة۔ جوا ہر وہ معاملہ ہے جس میں دونوں فریقین، دو پارٹیاں کو نقصان پہنچنے کا برابر احتمال ہو۔ اگر کوئی گھوڑا جیت جاتا ہے تو نقصان فلاں کو ہوگا، اگر کوئی گھوڑا ہار جاتا ہے تو نقصان فلاں کو ہوگا، یعنی دو فریق کو نقصان برابر ہو، اس کو ایک اور تعریف میں جوا کہا گیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمایا کرتے تھے، میسر یعنی جوا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو میسر اللہ یعنی مقاصد زندگی سے غافل کر دینے والا کھیل، ہر وہ کھیل، ہر وہ اسپورٹس اور پھر اسی طرح سے ہر وہ تماشا جو آپ کو آپ کی زندگی سے غافل کر دیں، امام مالک کہتے تھے کہ یہ جوا ہوتا ہے، یہ جوا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آگے انہوں نے کہا جوئے کی ایک دوسری قسم یہ ہے، جیسے نرد ہے جو قدیم زمانے میں ایک خاص قسم کا جو ہے وہ 4 پتھروں کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جاتا تھا، اور پھر شطرنج ہے، اور تمام کے تمام مقصد جو کھیل بغیر مقصد کے جو اپنائے جاتے ہیں، اس میں بھی امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ یہ جوا ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جوئے کی مختصر سی تعریف تھی۔ حاضر محترم، آئیے جوئے کے حرمت سے متعلق شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، میں مختصراً آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ بتائیے کہ اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور فائدہ کچھ ہے۔ شراب میں اور جوئے میں کچھ فائدہ ہے، قرآن نے بتایا ہے، اور یہ حکم ابتدائی حکم ہے جب لوگ شراب اور جوئے میں ملوث تھے۔ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے لوگوں کو حرام قرار دیے گئے ہیں۔ شراب آنن فانن حکم نہیں دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بلکہ کہا گیا، پہلے یہ تعلیم دی گئی، سکھایا گیا، بتایا گیا، شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے اور تھوڑا بہت فائدہ ہے۔
جوئے کے اندر نقصان بہت زیادہ ہے، تھوڑا بہت انسان کو اس میں فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا جو گناہ ہے اس کے فائدے سے بہت خطرناک ہے، اس کا جو نقصان ہے اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اس کے بعد ایک اور حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ نے کہا بڑے صاف الفاظ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، بے شک شراب، میسر، آستانے اور پھر اسی طرح سے پان سے جو فال نکالنے والے تیر ہوتے ہیں جسے ازلام کہا جاتا ہے، رجسن، یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ برے کام ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ انسان کے کھیل نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح سے انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہ کام شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوا، تم ان کاموں سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو، دوری اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے نقصانات ذکر فرمائے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اس شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان میں لڑائیاں ڈالتا ہے، شیطان تمہارے درمیان میں بغض اور اناد ڈالتا ہے، شیطان تمہیں آپس میں متفرق کر دیتا ہے، جدا جدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے شراب کا کیا نقصان ہوتا ہے، جوئے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک گھر اچھا خاصا چلتے رہتا ہے، ایک بچے کو جوئے کی لت لگتی ہے، وہ اپنے پاس جو پیسہ تھا وہ پیسہ اس جوئے میں لگا دیتا ہے، اب اس کو لت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دماغ پر جوا سوار ہے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں جیتوں گا، ایک بڑی رقم جتنی گئی ہے وہ پوری کی پوری رقم لوٹ کر آئے گی اور باپ کو لے کر جا کر دوں گا۔ اپنا پیسہ تو نکل گیا، اب جا کر دھیرے 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 جہاں پر دکان میں کام کرتا ہے وہاں سے چوری کرنا شروع کیا، ماں باپ کی دولت لینا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے جواڑی دوستوں کو وہ زبان دے دیتا ہے، زمینیں نکل جاتی ہیں، جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ آنن فانن اس جوئے کے مرض سے روڈ پر آ جاتے ہیں، اور پوری کی پوری رشتہ داریاں ایک دھیرے انداز میں ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایسا سماج کا مسئلہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اس کی خطرناکی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ جوا ایسا خطرناک جرم ہے جو تمہارے درمیان میں بغض کو، عناد کو، اور پھر اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ میاں بیوی، شوہر کی شادی ہوتی ہے، اب یہ جو جواڑی شوہر ہوتا ہے، یہ واقعات دیکھے گئے ہیں، اس کو بچپن سے جوا کھیلنے کی لت، اب جیسے ہی بیوی کا زیور دیکھا اچانک اس کے دماغ پر جوئے کا بھوت سوار ہوتا ہے، بیوی کا سونا لیا، لے کر جا کر اس نے پورے کا پورا جوئے میں لگا دیا، آیا ہوا مال پورا جوئے میں لگا دیتا ہے، اور اچانک جو رشتہ خوشیوں میں بدلنا تھا وہ بچی کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور یہ پھر اسی طرح سے آوارہ گھومتا ہوا پھرتا ہے۔ یہ سماج اور معاشرے میں ہم واقعات دیکھتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے درمیان میں دشمنیاں پیدا کرتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے ایسے بھی واقعات دیکھے جاتے ہیں، جوئے کی لت لگی ہوئی لوگ اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خاندان والوں کی عزتوں کو، ان کے مال و دولت کو بھی جوئے میں لگا دیتے ہیں، اور بھائیوں میں، رشتہ داریوں میں دوریاں اور پھر اسی طرح سے جو ہے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جوئے کے نقصان ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے شریعت اسلامیہ نے بیان فرما دیے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تو تمہارا دنیاوی نقصان ہے۔ اخروی نقصان یہ ہے کہ یہ جوا اور شراب تمہیں اللہ کے ذکر سے روک کر رکھتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ جوا تمہیں نماز سے بھی روک کر رکھتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ہے تم میں سے کوئی اس خطرناک جرم سے رکنے والا اور اس خطرناک جرم اور گناہ سے بچنے والا؟ جو جواڑی لوگ ہوتے ہیں، جن کو جوئے کی عادت پڑتی ہے، اور جو لوگ جوئے میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے دماغ کا جو ہے اسکیننگ کیا گیا اور ان کے دماغ کو پڑھا گیا، تو ان کو زندگی میں جوئے کے علاوہ، شراب کے علاوہ اور اس کام کرنے کے علاوہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ ایک آدمی جوا کھیلتے ہوئے وہ کیا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے، اور وہ کیا اپنی زندگی کی عبادت کے مقصد میں لگا ہوا ہو سکتا ہے، اور وہ آ کر کون سی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ جوئے کا نقصان ہے، یاد رکھو۔ اور دھیرے دھیرے یہ عادتیں جب بڑھنے لگتی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں آدمی اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر اور پھر اسی طرح سے وہ بڑے گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حاضر محترم، آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لصاحبہ تعال اقامرک،
جس کسی نے بھی اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں یا شرط لگاتے ہیں، فلیتصدق، اس نے ابھی جوا کھیلا نہیں ہے، اس نے ابھی پیسہ خرچ کیا نہیں ہے، اس نے ابھی جوئے کی کسی اپلیکیشن پر پیسہ لگایا نہیں ہے، یا کسی نے ابھی اس نے جوئے پر پیسے دیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی زبان سے بس اس نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ فلیتصدق، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے اور اپنے اس گناہ سے توبہ کرے۔ حاضر محترم، یہ جوا کتنی خطرناک چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیسے دی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اس کی سند کے رجال پر علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن اس کی خطرناکی کے طور پر میں آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں۔ اس معنی کی دوسری حدیثیں صحیح ہیں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الذی یلعب بالنرد، ایک نرد شید ایک خاص قسم کا اس زمانے میں کھیل کھیلا جاتا تھا، اسی کے مانند شطرنج ہے، اور پھر اسی کے مانند جو ہے جوئے کی ایک شکل تھی جو نردشید اس زمانے میں کھیلی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جو نردشید کھیلتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، یقوم، وہ کھڑا ہوتا ہے، فیصلی مثل الذی یتوضأ بالقیح ودم الخنزیر، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی قے سے وضو کرتا ہے۔ ایسا نردشید کھیلنے والا آدمی اپنی کی ہوئی قے سے وہ وضو کرتا ہے، اور پھر خنزیر کے خون سے وہ وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ جوا کھیلنے والے کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پیش فرمائی ہے۔ یہ حدیث اب جو دوسری میں آپ کے سامنے اس کی خطرناکی سے متعلق پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، محدثین نے اس کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لعب بالنردشید، جو کوئی بھی آدمی نردشید جو جوئے کی ایک قسم ہے یہ کھیل کھیلتا ہے، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمٍ، تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت میں ملا ہے اور خنزیر کے گوشت میں اور خون میں اس نے اپنا ہاتھ کو داخل کیا ہے۔ یہ جوئے کی خطرناکی سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ حاضر محترم، یاد رکھیے یہ جو حرام کمائی سے پیسہ آنے والا ہوتا ہے، حرام طریقے سے جو مال ہمارے سامنے آتا ہے، یہ حرام طریقے کا مال انسان کی کسی بھی قسم کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ نے جو تمہارے لیے چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں سے کھاؤ، حرام چیزوں کی طرف مت بڑھو۔ ایک کلک پر تمہارے سامنے حرام چیزیں آتی ہیں، اس کو آسان نہ سمجھو اور حرام کی طرف مت جاؤ۔ جب یہ آیت تلاوت کی گئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا ادعو اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریے۔ ہمیں یہ بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج امت مسلمہ میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریے، ان یجعلنی مستجاب الدعوہ۔ اللہ اکبر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خواہش دیکھیے، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یعنی ایسی شخصیت جو لوگوں کے حق میں دعا کرے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی، ایسے بزرگوں کی، ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو بولتا پھرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی شخصیت مل جائے، اگر کسی کے اندر یہ کرامت ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی بھی اپنی ایک درگاہ ہوگی، اس کی بھی اپنی خبر ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، میری دعائیں قبول ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تم اپنے کھانوں کو بہتر کرو، حلال کرو، پاک کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور بضرور سنے گا۔ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، کوئی بھی اللہ کا بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل کرتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن کی عبادتیں اور نمازیں اس کی قبول نہیں فرماتا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمَهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهَا، اور اس کے بدن کا ایک گوشت کا ٹکڑا بھی حرام میں ملوث ہوتا ہے، اس کی زبان حرام چکتی ہے، یا پھر اسی طرح سے بدن کے کسی حصے یا پیٹ کے کسی ایک گوشے میں حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ حقدار وہ جہنم کی آگ ہے، یعنی وہ وہاں پر رہے گا، وہیں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ جوے کی حرمت ہے محترم حاضرین جو شریعت اسلامیہ میں بتائی گئی ہے۔ آئیے
جوئے کے نقصانات کیا ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جوئے کا سب سے پہلا نقصان، جوا کھیلنے والا اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہوتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف الفاظ میں ذکر فرمایا، نوجوانوں سنو اور کان کھول کر سنو، یہ پیسہ جو تم آسانی سے کما رہے ہو اور اپنے بینکوں میں جما رہے ہو، یاد رکھو یہ اللہ کی نافرمانی پر بنایا ہوا پیسہ ہے اور یہ زیادہ دن تک رکنے والا نہیں ہے۔ اس پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ بہت جلد منہدم ہونے والی ہے اور اس کا خسارہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ دنیا میں کبھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان اللہ کے ذکر سے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ ہماری فطرت کا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سے گناہ کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوگا۔ تو جواڑی کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچتا ہے، اس کے ذہن سے اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے، اس کو اللہ کی یاد نہیں آتی ہے، اس کو ہمیشہ جوئے میں کیسے کماؤں، کہاں پر خرچ کروں، اس مرتبہ کون سا پاسا پھینکوں کہ جس کی وجہ سے مجھے وہ جوئے کا فائدہ ہو اور جتنا مال میرا اب تک گیا ہے وہ مال مجھے لوٹ کر آ جائے۔ یہی اس کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کو نہ روزوں کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ صدقات و خیرات کی فکر، کسی بھی قسم کی عبادتوں کو اس کے اندر وہ دلچسپی نہیں آتی ہے۔ اسی لیے میں بڑے احتیاط کے ساتھ اور اپنی زبان کو روکتے ہوئے یہ لفظ بول رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ کو یاد کرنا، نمازوں سے تعلق اور مسجدوں سے دل نہ لگنے کی ایک بنیادی وجہ ان کے اندر بڑی باریکی کے ساتھ، اور یہ جملہ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، حکومت کی پشت پناہی میں اور قانون کا سہارا لے کر جوا ایسے ہمارے سماج میں پھیلایا گیا اور ایسے داخل کیا گیا کہ آج ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، آج اس گیملنگ کو گیملنگ نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کمانے کا نیا طریقہ ہے، نیا انداز ہے، اور یہ نیا بھارت ہے اور یہ نیا ہندوستان ہے، اس میں نوجوان نئے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھو اے اللہ کے بندو، اس جوئے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اور نمازوں سے دور ہوتا ہے۔ یہ افراد ہمیں سماج اور معاشرے کی مسجدوں میں نظر آتے ہیں کہ بچے نمازوں سے ہمیں غافل دکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ نے اس کی قرآن مجید میں مثال دی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں عداوت بڑھائے اور بغض اور پھر اسی طرح سے اختلافات کو بڑھائے، جوئے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے اللہ کے ذکر سے تمہیں روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے۔ ہے تم میں سے کوئی رکنے والا، ہے تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اس سے اجتناب کرنے والا؟ یہ جوئے کا پہلا نقصان ہے حاضر محترم۔ اور ایک جوئے کا دوسرا نقصان، کبھی بھی جوا کھیلنے والا وہ کامیاب نہیں ہوتا، مرتے دم تک وہ جوا کھیلتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے آج نکل، کل نے پرسوں، پرسوں نے ترسوں میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری دولت ملے گی۔ اگر وہ کبھی اپنی اس پانسے کے پھینکنے میں، اپنی شرط لگانے میں، اپنے جوا کھیلنے میں کامیاب ہو بھی جائے، وہ لت اس کے اندر باقی رہتی ہے، وہ دوبارہ پوری کی پوری دولت لے کر وہ ڈبل کرانے کے لیے اس جواڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ جوا کھیلنے میں ملوث ہوتا ہے اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت محترم، ایک تیسری بات، یہ کامیاب جو نہیں ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جوا کھیلنے والے کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتے، اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، جوئے کا جو نقصان ہے، جوئے کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ، ایک نوجوان ہوتا ہے، اس کو ابھی علم نہیں ہوتا، اس کو کوئی ایک غلطی سے دوست بتا دیتا ہے کہ دیکھ بھائی تیرے پاس 1000 روپے ہیں، اب اس 1000 روپے کو تجھے ڈبل کرنا ہے، آسان طریقہ ہے، فلاں جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں، وہ اپنی زبان سے بتاتا نہیں ہے، ایک دوست کی غلط تربیت کی وجہ سے آپ کا بچہ یا کوئی نوجوان وہاں پر چلا جاتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کی حرمت کا علم نہیں ہے، اس کی خطرناکی کا علم نہیں ہے، بس وہ وہاں پر جا کر وہ مال کو وہاں پر اپنے لگا دیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ وہاں پر مال لگاتا ہے اس کو عادت پڑتی ہے، دھیرے دھیرے وہ اپنی زمینیں لا کر دیتا ہے، جائیدادیں لا کر دیتا ہے، اپنی مہنگی چیزیں اس کو وقف کرتا ہے۔ یہ اصل میں مال اس کا نہیں تھا، لیکن جو جوا کھلانے والے لوگ ہیں یہ ناجائز طور پر دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں۔ اب جب انکار کرنے کی باری آتی ہے، باپ کہتا ہے کہ بچے نے غلطی کی ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کر لو، گنڈوں کو بھیجا جاتا ہے اور پھر مال ناجائز طور پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ جوے کے اندر یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ اس میں مال ناجائز طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ چوتھی بات، جوے کی وجہ سے انسان کے اندر حرص اور لالچ میں اضافہ ہوتا ہے اور دنیا سے بڑی سخت محبت پیدا ہوتی ہے۔
جو قرآن میں بڑے سخت انداز میں نکارا گیا ہے۔ نمبر 5، جوا کھیلنے والوں کے درمیان بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ بھائیوں کے پیسے، ماں باپ کی دولت اور بیوی کا زیور، یہ تمام کی تمام چیزیں نکل جاتی ہیں۔ آدمی مالدار تھا اور بہت اونچے مقام پر تھا، لیکن جوے کی لت نے انسان کو روڈ پر لا کر کھینچ دیتا ہے اور پھر اسی طرح سے وہ پورا کنگال ہو جاتا ہے۔ ایک جوے کا سب سے خطرناک نقصان، جوے کا سب سے خطرناک نقصان، آدمی بے صلاحیت، بیکار اور پھر اسی طرح سے کسی بھی قسم کے کام کرنے میں اس کو دلچسپی نہیں آتی ہے۔ کیوں دلچسپی آئے گی؟ جب آسانی سے پیسہ آ رہا ہے، 1000 کا 2000، 50,000 کا 1,00,000، اور کہیں کہیں پر تو 200 روپے، 1000 روپے، 2000 ڈالنے پر 1 کروڑ کی بات کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ روپے جب آ رہے ہوں تو یہ کیوں پڑھیں گے، یہ کیوں سیکھیں گے، کیوں کام پر جائیں گے اور کیوں حلال کی طرف یہ آگے بڑھیں گے؟ تو جوئے سے نوجوان بے صلاحیت، بیکار اور لا یعنی ہو رہے ہیں۔ یہ جوئے کا سب سے خطرناک نقصان ہے۔ جو آپ دیکھیے معاشرے اور سماج میں بیکار قسم کے لوگ پھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیے، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی پوری جائیدادیں گنوائیں اور پھر اسی طرح سے پورے کنگال ہو کر روڈوں پہ پھرتے رہتے ہیں۔ اب ان کے اندر کام کرنے کی رتی پر بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جوئے کا بڑا خطرناک نقصان ہے۔ میں یہ نقصان اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو گیمز کے نام پر اور پھر اسی طرح سے جو ہے ٹیم بنانے کے نام پر یہ چیزیں دھیرے دھیرے داخل کی جا رہی ہیں۔ میں آگے آپ کے سامنے کچھ اشارات دیتا ہوں۔ تو جوئے سے آدمی بے صلاحیت ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے حاضر محترم، جوئے کا ایک سب سے خطرناک نقصان تعلیم میں دلچسپی کا کمی ہونا۔ آج ہر دانشور اور ہر بڑے آدمی اور ہر ایجوکیٹر کا یہی کہنا ہے کہ جوا اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ بچوں کے اندر پڑھنے لکھنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں، اور ہر بچہ یہی سمجھتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر جوا کھیلوں گا اور پیسے لگاؤں گا اور اس سے جو ہے خوب کماؤں گا اور اپنی زندگی کو مکمل کروں گا۔ تعلیم میں دلچسپی کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ آئیے محترم حاضرین کرام، اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ اصل ہے آج کے اس خطبہ جمعہ سے مجھے آپ کو جو پیغام دینا ہے، جوئے کی جدید شکلیں کیا کیا ہیں، کیسے کیسے لوگ اور نوجوان جوا کھیلتے ہیں، جتنی خطرناکی اب میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے، یہ پورے کے پورے دلائل آج آپ اس پر فٹ کرتے ہوئے جائیے۔ دیکھیے، جوئے کی سب سے پہلی شکل پتنگ بازی کرنا، کبوتر بازی کرنا، اور پھر اسی طرح سے گھوڑوں پر پیسے لگانا، کاروں کی ریسنگ پر پیسہ لگانا اور گاڑیوں کی ریسنگ پر پیسہ لگانا۔ یہ ایک بہت تھوڑا ہائی کلاس کا جوا ہے جو بڑے مالدار قسم کے لوگ کھیلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی کھیلتے تھے، آج بھی کھیلتے ہیں اور آگے زمانے میں بھی کھیلتے رہیں گے، یہ حرام ہے۔ دوسرا، کیرم بورڈ جو کھیلتے ہیں اس پر بھی جو ہے شرط لگائی جاتی ہے اور اس پر بھی جیتنے والا سامنے والے فریق سے، سامنے والی ٹیم سے پیسہ لیتا ہے، آف لائن کیوں نہ ہو، آن لائن کیوں نہ ہو۔ یہ کیرم بورڈ کا کھیل بھی جو شرط پر محیط ہوتا ہے یہ بھی جوا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تاش کے پتے ہیں اور پھر اسی طرح سے شطرنج ہے۔ شطرنج کو ہمارے سماج میں ایک ایسا عقل اور پھر اسی طرح سے ایک ایسا کھیل بتایا گیا کہ جو بچہ شطرنج کھیلتا ہے وہ سب سے زیادہ چالاک اور سب سے زیادہ ذہین بتایا گیا۔ شطرنج وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، اور یہ شطرنج کوئی جدید کھیل نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ گھوڑوں کو رکھنا، بتوں کو رکھ کر آگے پیچھے کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر بت کو ایک جگہ پر اور دوسرے بتوں کو سامنے کی جگہ پر رکھ کر کھیلا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون سا تماشا کر رہے ہو، اپنے سامنے بتوں کو رکھ کر یہ کون سا کھیل رہے ہو؟ اس سے بہتر ہوتا کہ تم اپنے ہاتھوں پر آگ کے گولوں کو پکڑ لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو تم بتوں کو آگے پیچھے کر رہے ہو، اس سے بہتر ہوتا کہ تم اپنے ہاتھ پر جو ہے آگ کے گولے پکڑ لیتے۔ حرام ہو، اٹھ کر نہیں جاؤ گے تو تمہیں کوڑے مار کر یہاں سے بھاگاؤں گا۔ صحابہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، تمام کے تمام صحابہ کا اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے کہ شطرنج وہ جائز نہیں ہے۔ شطرنج میں بڑے خطرناک انداز میں جوا پایا جاتا ہے۔ سنوکر ہے اور پھر اسی طرح سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ لوڈو ہے، لوڈو کے اندر بھی اکثر و بیشتر لوگ جو ہے جوئے کی ایک شکل اختیار کرتے ہیں، یہ بھی خطرناک ہے اور ناجائز۔ یاد رکھیے، کرکٹ میچز ہیں اور فٹ بال ہیں، ٹیم بنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام میں حرام ہیں، یاد رکھیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جوئے کی کچھ مزید جدید شکلیں آپ دیکھیے جو آج کل رائج ہیں، جو کرکٹ کھیلوں میں عموماً لوگ آپ کو ابھارتے ہیں اور ان ایپوں کی طرف بلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے، ان میں یہ ڈریم 11 ہے اور پھر اسی طرح سے مئی 11 سرکل ہے، ہاؤس ایٹ ہے، MPL ہے، اور تاش کے پتے اور جو آن لائن گیمز کھلاتے ہیں، ان میں سے جنگلی رمی ہے اور پھر اسی طرح سے رمی سرکل ہے اور انڈین رمی ہے، A23 رمی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں خطبہ جمعہ سے صاف الفاظ میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں،
یہ جوئے کی شکلیں ہیں. مجھے یہاں پر کسی کمپنی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، تمہیں آگاہ کرنا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ صاف الفاظ میں سٹہ بازی ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. یہ کھیل کے نام پر تمہیں کھلاڑی نہیں بلکہ جواڑی بنانے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. جوئے کی اور جو جدید شکلیں ہیں، لاٹری لگانا. کہیں پر گئے، کچھ پیسہ دے دیا اور بولے کہ آپ کی شاید لاٹری لگ سکتی ہے. یہاں تک کہ آج کل واللہ عالم بالصواب، اس سے متعلق میں ممبر سے تو نہیں کہوں گا، عمرے اور حج کے لیے بھی لوگ لاٹریاں لگاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں لاٹری لگائی جاتی ہے، یہ لاٹری حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسکریچ کارڈ لاٹری ہے یا پھر اسی طرح سے اسٹیٹ لاٹری ہے، اس سے بچنا چاہیے. اخباری کوپن، نیوز پیپروں میں کوپن آتے ہیں، آپ اس کوپن کو جو ہے اوپن کریے، اس میں کچھ پیسہ دیجیے، آپ کو فارن ٹرپ کرایا جائے گا، آپ کو باہر لے کر جائیں گے، آپ کو ایک کار مل جائے گی، آپ کو 1 کروڑ ملیں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے جوا میں شمار کی جاتی ہیں. یاد رکھیں محترم حاضرین، جوئے کی ایک شکل انشورنس بھی ہے. انشورنس کو بھی علماء نے جوئے کی ایک شکل سے تعبیر کیا ہے. انشورنس کی طرف سے دیا جانے والا پریمیم جو اماؤنٹ ہوتا ہے، جو یقینی طور پر متعین کیا جاتا ہے. آپ ایک اماؤنٹ دیتے ہیں، اماؤنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ ایک غیر متوقع چیز ابھی آپ کے ساتھ واقع نہیں ہوئی ہے، ابھی نہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، ابھی نہ آپ کے ساتھ کوئی آفت آئی ہے، اس کے لیے آپ پیسہ لگاتے ہیں، آپ اس کے لیے ایک پریمیم اماؤنٹ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں 5,000 دیا ہوں، 10,000 دیا ہوں، اس کے بدلے 10 لاکھ لوں گا، 20 لاکھ لوں گا. یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے. علماء نے اس سے بھی ہمیں بچنے کی جو ہے تعلیم دی ہے. حاضر محترم، جوئے کی ایک شکل چیٹی ڈالنا ہے. چیٹی ڈالنا یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک عام سی بات ہے. اس کی دو طرح سے یہ کام کرتا ہے. پہلی شکل چیٹی ڈالنے کی یہ ہے کہ 12 لوگ ملے، انہوں نے 10,000 روپے رکھے اور 1,20,000 روپے مہینہ لیتے ہیں. یہ جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا حرج نہیں ہے. لیکن ایک شکل چیٹی ڈالنے کی یہ بھی ہے کہ 10 لوگ جمع ہوتے ہیں، 1,00,000 روپے اس میں جمع کر لیتے ہیں اور 10 لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ 10 لوگوں میں سے جس کا نام نکلے گا وہ جو ہے 1,00,000 روپے لے کر نکل جائے گا، بقیہ 9 کھیلیں گے. اب اس کے بعد وہ 1,00,000 روپے جو لے کر گیا وہ آگے پیسے نہیں دے گا. یہ حرام ہے، یہ جوا ہے. اس نے کچھ پیسے ڈالے اور اس میں سے لے کر نکل گیا. اس نے دیا 10,000 روپے اور لے کر جا رہا ہے 1,00,000 روپے. کھیلتے 10ویں مہینے میں جو آخری آدمی بچا ہوا ہوتا ہے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، وہ بس امید میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. حاضر محترم، جوئے کی ایک شکل جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہے، جسے اسپیکولیشن یا قمار بازی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص اسٹاک مارکیٹ میں بغیر تحقیق کے، تجزیہ کیے بغیر، اور اس کے پاس رتی برابر بھی اسٹاک مارکیٹ کے معلومات نہیں ہیں، صرف قسمت آزمانے کے لیے وہ کسی کمپنی میں جہاں پر آنن فانن شیئر بڑھنے کی معلومات ملو ہوں، اس نے اچانک وہاں پر جو ہے افواہوں کی بنیاد پر پیسے ڈال دیا اور اس سے جو منافع آنے والا ہے، یاد رکھیے یہ جوا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کرپٹو کرنسی میں بھی لوگ انویسٹ کرتے ہیں. علماء نے کرپٹو کرنسی سے متعلق اب تک یہی فتویٰ دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے. یہ آج کی صورت تک اس میں کسی بھی اعتبار سے گنجائش نہیں ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جوئے کی ایک یہ شکل بھی ہے. آن لائن کیسینو ہیں اور پھر اسی طرح سے سٹے بازی کے لیے مختلف ویب سائٹس بنائی گئی ہیں، جیسا کہ فینٹیسی لیگز ہیں، میچز پر داؤ لگانا ہے یا فینٹیسی ٹیمز بنا کر پیسے جیتنے کی کوشش کرنا اور تھوڑے پیسے لگا کر 1 کروڑ 2 کروڑ کاروں کے جیتنے کی جو ہے بولی لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور موبائلز پر جو پے ٹو ون ہوتا ہے یا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ جو پانسا پھرانے والی بات ہوتی ہے، جو اسپن کی بات ہوتی ہے، یہ بھی جوئے میں سے شمار ہوتا ہے. اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ جوئے کی ہی شکل کی ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. حاضر محترم، میں آخر میں ماں باپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ کھیلتے ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی جو ہے گیم کھیل رہا ہے، لیکن ان گیموں کے اندر جو ان کو سکھایا جا رہا ہے، ان کے پاس آپ نے موبائل دے کر اکاؤنٹ میں جو تھوڑے بہت پیسے دے رکھے ہیں، یہ پیسہ ان جوئے کی شکل میں انویسٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کو بولتے نہیں ہیں، بلکہ کھیلتے ان کا ذہن ایسا بنتا ہے اور ان کی تربیت ایسے کی جاتی ہے، ایسے ایڈورٹائز دکھائے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ایسے ان کی ذہن کی تربیت کی جاتی ہے کہ پھر یہ پڑھنے لکھنے اور پھر اسی طرح سے کسی بھی کام کرنے میں ان کو رتی برابر بھی دلچسپی باقی نہیں رہتی. تو میں آخر میں یہی بات کہتا ہوں، جوا اسلام میں حرام ہے، اس کی قدیم شکلیں کیوں نہ ہو، جدید شکلیں کیوں نہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں مردود ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، معاشرے کو بچانا چاہیے. سماج میں اس کی جتنی بھی جدید شکلیں ہیں
لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے، اور جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں ان تمام کی تمام جدید شکلوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو یہ جوا، شراب اور اس طرح کی جو خطرناک چیزیں ہیں اس سے بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ نیکی کے کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مرتے دم تک حلال لقمہ کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں حرام سے اجتناب کرائیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کے اندر یہ دھیرے دھیرے جو بگاڑ آ رہا ہے اور یہ فتنے پنپ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فتنوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔